بلکہ پہلا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا وہ نبی تھے، آدم علیہ السلام۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی اور ان کو پہلا انسان بنایا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو سوال ہیں، ان سوالوں کے جواب کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو مبعوث کیا کہ تمہارے یعنی کی حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے، میں کون ہوں، میری پہچان کیا ہے، میری صفات کیا ہیں، تمہیں میں نے کیوں پیدا کیا ہے، یہ موت و حیات کا نظام کیوں ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ ہے ضرورت رسالت۔ رسالت کی ضرورت کیوں ہے انسان کو؟ کیونکہ ایک باشعور انسان کے ذہن میں سوالات لا محالہ پیدا ہوں گے، اور ان سوالوں کا جواب صرف انبیاء اور رسول علیہ السلام نے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا ہے۔ اس نے آگے لوگوں کو مقصد بتایا، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ لوگوں، تمہاری تخلیق کا مقصد وہ اللہ کی عبادت ہے۔ واجتنبوا الطاغوت، غیر اللہ کی عبادت سے اجتناب کرو۔ لوگوں کو ان کا مقصد بتایا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بتایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس اللہ کی، اس خالق، مالک، رازق، مدبر، اس کی صفات کیا ہیں، اس کا تعارف کرایا، اور یہ بتایا کہ اس کی عبادت کرنے کا عملی طریقہ کیا ہے۔ کیا انسان جان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ کیا ہے رسولوں کے بغیر؟ نہیں جان سکتا۔ یعنی یہ جذبہ تو پیدا ہو سکتا ہے انسان میں کہ وہ جو اس کائنات کا خالق ہے، جب انسان دیکھے کہ وہ ہم پہ کتنے انعامات کر رہا ہے اس دنیا میں، جس نے جو یہ نظام چلا رہا ہے وہ ہم پر کتنے انعامات کر رہا ہے، تو لا محالہ ایک جذبہ تشکر تو پیدا ہوگا نا۔ یہ تو ایک فطرتی چیز ہے۔ مثلا آپ کے اوپر کوئی احسان کرے تو دل میں اس کے لیے ایک شکر کا جذبہ تو پیدا ہوتا ہے نا۔ انسان منہ سے شکریہ بولے نہ بولے، لیکن ایک جذبہ تو پیدا ہوتا ہے کہ یار اس نے ایک اچھا کام کیا میرے ساتھ۔ تو اس کائنات کے اندر ہم پر کتنے انعامات اور احسان ہو رہے، بحیثیت انسانیت آپ دیکھیں، اور بحیثیت فرد بھی دیکھیں، ہر انسان کے وجود میں۔ تو یہاں تک انسان پہنچتا ہے اپنی عقل سے کہ جس نے بھی اس نظام کو بنایا ہے وہ اس لائق ہے کہ میں اس کا شکر ادا کروں، لیکن کیسے کرے، اس کی عبادت کیسے کریں؟ انبیاء اور رسول علیہ السلام کی ضرورت ہے۔ عبادت کا طریقہ انبیاء اور رسول علیہ السلام نے